السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں رافیل طیاروں کے حوالے سے کرپشن پکڑی گئی ہے۔ بھارت نے رافیل طیارے خریدنے کے لیے 23 سپتمبر 2016 کو فرانس کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی، جس میں 7.8 بلین یورو کی اس ڈیل کے تحت بھارت جو ہے وہ فرانس سے 36 رافیل طیارے جو ہیں وہ خریدنے جا رہا تھا، جس کے بعد کافی اعتراض اٹھا، کافی اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے، راہل گاندھی کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا۔ سپریم کورٹ میں بی جے پی کی سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا، ڈیفنس منسٹری کی طرف سے، کہ جو انتہائی سیکرٹ فائل تھی رافیل طیاروں کی وہ گم ہو گئی ہے، اور اب فرانس نے ہی یہ کرپشن پکڑ لی ہے اور اس کے ثبوت آنے شروع ہو گئے ہیں۔ فرانس کا ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے، میڈیا پارٹ، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور ابھی یہ رپورٹ ایک پینٹ ہے، ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز آنی ہیں، اور اس رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں، جس میں یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت نے رافیل خریدنے کے وقت کرپشن کی، گھوٹالہ کیا، پیسوں کا ہیر پھیر کیا، اور انڈینز کی ٹیکس پیئر کی جو رقم تھی اس کو جو ہے وہ کمیشن کے طور پر دیا۔ یہ ساری صورتحال، یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس رپورٹ میں، یہ جو میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے، اس کا پرنٹ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ رافیل خریدنے کے لیے جو ڈیل کی گئی، اس ڈیل کے تحت 1 ملین یورو جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دیے گئے، کمیشن کے طور پر دیے گئے۔ اور اس کا انکشاف کیسے ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ رافیل کی ڈیل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2016 میں 23 سپتمبر کو ہوئی تھی، جب اس وقت کے جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر تھے، انہوں نے یہ منوہر پاریکر، انہوں نے یہ ڈیل کی تھی فرانس کے جو اپنے ہم منصب تھے ان کے ساتھ، جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ 36 رافیل طیارے جو ہیں وہ بھارت کو دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب بالا کوٹ کا ایک انسیڈنٹ، پلوامہ کا ایک انسیڈنٹ ہوا، تو اس کے بعد نریندر مودی کی حکومت نے بالا کوٹ میں ایک ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد جب پاکستانی JF-70 تھنڈر طیاروں نے ریٹیلیٹ کیا، اور اس کے بعد نارائن جو ڈیپو ہے بھارت کا، اس کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد MiG-21 کو گھیرا، تو نریندر مودی یہ پبلکلی کہتے رہے کہ اگر رافیل ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اس کے بعد رافیل آنا شروع ہو گئے۔ رافیل آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد بھی یہ آواز اٹھتی رہی کہ یہ کرپشن ہے، کرپشن ہے، کانگریس یہ کہتی رہی، اور نریندر مودی کو طلب کرنے کی بات ہوتی رہی، لیکن پوری الیکشن کمپین میں نریندر مودی نے پاکستان کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالتے ہوئے اس سے اپنی جان چھڑوائی۔ اب ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو کہ فرانس کی اینٹی کرپشن ایجنسی ہے AFA، انہوں نے یہ آڈٹ کیا اس کمپنی کا، داسو کا، جو کہ رافیل کے بارے میں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا بھارت کا، اور اس آڈٹ میں اس چیز کا، ان کی اکاؤنٹ سے یہ چیز واضح ہوئی کہ وہاں سے 5,69,025 یورو جو تھے، 5,79,025 یوروز جو تھے، اس کو ٹرانسفر، وہ وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے، اور جب ان کا حساب مانگا گیا تو اس کمپنی داسو نے یہ کہا کہ وہ 50 رافیل کے جدید ماڈلز بنا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ چیز جب چیک کی گئی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ماڈل بنا، بلکہ یہ اماؤنٹ جو تھی وہ بھارت میں ایک کمپنی کی انوائز استعمال کی گئی، رسیدیں استعمال کی گئی، اور اس کو ٹرانسفر کیا گیا۔ اور وہ کس کو ٹرانسفر ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک ایسے شخص کو ٹرانسفر ہوئی بھارت میں جو کہ اگسٹا آبدوز کے معاملے میں پہلے بھی جیل جا چکا تھا، تو جس نے یہ کمیشن لیا، اور اس کے بعد اب یہ مزید اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ PNF فرانس کی ایجنسی ہے، اس نے یہ سب سے پہلے اس کے اوپر گڑبڑ کی بات کی تھی اس ڈیل میں، جس کے بعد اس کا آڈٹ شروع ہوا تھا، اور فرانس کی جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہے اس نے آڈٹ شروع کیا تھا۔ اب اس کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہے۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 درجن کے قریب رافیل جہاز بھارت کو مل چکے ہیں اور 2022 تک جو باقی ماندہ جہاز ہے جو کہ 36 جہازوں کی ڈیل ہوئی تھی وہ بھی بھارت میں پہنچیں گے. لیکن اب نریندر مودی کے لیے مشکلات یہ کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, کک بیکس دی گئی ہے اور گفٹ دیے گئے ہیں. یہ رپورٹ میں ایک اور انکشاف کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کا جوڈیشل سسٹم اور پولیٹیکل اتھارٹیز انوالو تھی یہ سارے گھوٹالے میں, کرپشن میں, ان سارے معاملات میں. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس رپورٹ کے 3 حصے ہیں جس میں سے ابھی فرسٹ حصہ کہ کچھ چیزیں یہ جو فرانس کا میڈیا آرگنائزیشن ہے یہ سامنے لے کر آئی ہے, اور اس کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے پیمانے پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 1 ملین یورو جو ہے وہ کک بیکس دی گئی. ابھی جو اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ کے جو 3 حصے ہیں اس میں جو آخری حصہ ہے, 3rd حصہ, اس میں مزید چونکا دینے والے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. نریندر مودی کی سرکار نے بھارت میں جس طریقے سے ایک سیکٹر کو اپنے قبضے میں لیا, نریندر مودی شائننگ انڈیا کا نام لے کر آئے تھے, اور اس کے بعد جو حالات ہوئے, اپوزیشن خود ہی بتا رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر جو کہ بھارت کا ایک واحد سیکٹر تھا اس تک کو امبانی اور اڈانی کے پے رول پر دے دیا, پرائیویٹائز کر دیا, اور آج کسان جو ہے وہ 150 دن سے احتجاج کر رہے ہیں. آج انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹس کے دفاتر کو بھی تالا لگائے تھے, دھرنے دیے تھے, وہاں پہ ان کو بند کیا تھا. لیکن نریندر مودی کی گورنمنٹ میں جتنی کرپشن بڑھتی گئی اسی طریقے سے ظلم اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی بڑھتی گئی. اب یہ رپورٹ فرانس کی طرف سے نریندر مودی کے لیے ایک چارج شیٹ ہے جو کہ فرانس کی طرف سے آئی ہے. بھارت میں جب یہ آوازیں اٹھتی تھی تو نریندر مودی اس کو اپوزیشن کی آواز یا پاکستان پہ الزام لگا کر پس پشت ڈال دیتے تھے. لیکن اب فرانس کی طرف سے یہ چارج شیٹ آ رہی ہے کہ رافیل خریدنے کی ڈیل میں بڑی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ کرپشن کون پکڑ کے لایا ہے؟ فرانس کے آؤٹلیٹس پکڑ کے لائے ہیں, اور فرانس کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ سامنے لائی ہے, اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جب اس کی پوری رپورٹ آئے گی اور جو اس کا تیسرا حصہ ہے, 3rd پارٹ, وہ سامنے آئے گا تو شاید نریندر مودی کے لیے بھارت میں اپنی حکومت کو بچانا مشکل ہو جائے, کیونکہ اپوزیشن آج ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس رپورٹ کے بعد کہ نریندر مودی کے خلاف انویسٹیگیشن ہو. کیا نریندر مودی کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے آگے کیا نتیجے نکلیں گے؟ آنے والی ویڈیوز میں اس پہ بات کریں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کیا بات.